کہ پچھلے انٹرویو میں ہم نے حضرت مفتی صاحب سے یہ سوالات پوچھے تھے کہ آپ نے درس نظامی پر کہاں پر پڑھا ہے اور آپ کے جو چیدہ اساتذہ ہے وہ کون کون ہے. تو بہت سارے ساتھیوں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے حضرت مفتی صاحب سے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ آپ نے قرآن مجید کہاں سے پڑھا ہے, آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کہاں سے پڑھا ہے. حال تو یہ کہ سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہیے کہ آپ نے قرآن کہاں سے پڑھا ہے, کیونکہ قرآن سب سے زیادہ مقدم ہے. تو انشاءاللہ آج ہم پوچھیں گے مفتی صاحب سے کہ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کہاں سے پڑھا ہے, کہاں سے آپ نے علم حاصل کیا ہے قرآنی علوم. قرآن ایک انتہائی مقدس کتاب ہے, بلکہ اسلام کی بنیاد ہے, اور ہمارے عقیدے کی اصلاح کے اندر قرآن کریم اور سنت رسول کا بہت بڑا رول ہے. اور یہ مقدس سوال ہے. مقدس سوال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی مقدس باتیں کریں گے اور سننے والی بھی مقدس کانوں سے سنیں گے. پراپیگنڈے جتنے کیے ہیں لوگوں نے, یا جھوٹ جتنا لوگ بول رہے ہیں یا بول سکتے ہیں وہ تو بول چکے ہیں. امید ہے اس کے بعد کم از کم اللہ کا خوف کر کے جھوٹ تو کم از کم بولیں گے. میں نے الحمدللہ سب سے پہلے قرآن کریم کا درس جامعہ فاروقیہ کے انتہائی مایہ ناز استاد شیخ الحدیث, میرے استاد محترم اور انتہائی میرے خیرخواہ استاد شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے مایہ ناز شاگرد ہیں. وہ بھی شیخ القرآن مولانا محمد سلطان صاحب سے میں نے سب سے پہلے درس قرآن پڑھا ہے. اس کے بعد کراچی کے اندر مولانا سرفراز خان صفدر صاحب تشریف لائے تھے, جامعہ حمادیہ میں درس دیتے تھے. تو وہاں جا کر کے انتہائی کم ایام کے اندر شیخ الحدیث شیخ القرآن مولانا سرفراز خان صفدر صاحب سے میں نے قرآن کریم کا درس کیا ہے اور اجازت بھی لی ہے. پھر اس کے بعد مولانا محمد حسین شاہ صاحب نیلوی رحمہ اللہ کے پاس جا کر کے ان سے گمنامی کے زمانہ میں درس قرآن حاصل کیا ہے اور ان سے بھی پڑھا ہے. پھر جا کر مولانا درخواستی صاحب سے پڑھا ہے. پھر اس کے بعد مولانا انیس الرحمن درخواستی صاحب سے پڑھا ہے. تو بہرحال قرآن کریم کا درس میں نے ان ہستیوں سے سیکھا ہے. اور جہاں تک لوگ یہ ایک مخصوص جگہ کا ذکر کرتے ہیں جہاں بعض لوگوں کا استاد اور اکثریت کا رب رہتا ہے, اکثریت ان کو رب بنا لیتے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں روشنی ہے تو یہاں سے ہے. تو وہاں سے میں نے قرآن نہیں سیکھا. البتہ میں جلاوطن ہو گیا تھا, اور جلاوطن بھی تقریباً 34 مرتبہ جلاوطن ہوا تھا. اور جلاوطنی کی زندگی میں کبھی ہوٹل میں, کبھی کسی ساتھی کے ساتھ, تو پشاور میں ایک ساتھی کے ساتھ میں رہ رہا تھا, اور زمینی مفاد پرست ایک ٹولے کو کسی نے اطلاع دی کہ بھئی یہ بڑا کام کا بندہ ہے اور آگے جا رہا ہے, لوگ اس کو چاہ بھی رہے ہیں, کسی طریقے سے اس کو یہاں کھینچا جائے. آئے گا تو نہیں مگر اس کو کھینچ لیا جائے تاکہ اس کو زبردستی شاگرد بنا دیا جائے. تو اس کے لیے بہت تگ و دو کیا گیا. ازاخیل کا ایک مشہور غلام اور ذہنی غلام, اور بلکہ انتہائی عابد قسم کا, جو اپنے پیر اور مرشد کے لیے خدا کو بھی قربان کرتا ہے, وہ میرے پیچھے پڑا اور اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, میں اس افسر کو جانتا ہوں, میں اس افسر کو جانتا ہوں, آپ بے فکر رہیں, یہ کام ہمارے ذمہ ہے. تو چونکہ بہت ساروں کو میں اس میں گواہ بھی ابھی بتا دیتا, لیکن کیا کروں, زمانہ ہی ایسا آیا ہے. الحمدللہ اس پر کہتا ہوں کہ اس بڑے رب کے لیے ہم نے زمین کے سارے دوستوں کو قربان کیا ہے. اس میں شک نہیں
کہ زمینی دوستوں نے مجھے بھی قربان کیا، مجھے بھی چھوڑ دیا، مگر المیہ یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ زمینی دوستوں نے مجھے زمینی خدا کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور میں نے زمینی محبوب دوستوں کو آسمانی اور عرشی رب کے لیے چھوڑا ہے۔ چھوڑا انہوں نے بھی مجھے، چھوڑا میں نے بھی انہیں، لیکن انہوں نے مجھے زمینی خدا کو راضی کرنے کے لیے چھوڑا، اور میں نے آسمانی الہ کو راضی کرنے کے لیے انہیں چھوڑا۔ تو اسی وجہ سے میں ان کو گواہ بنا کے نہیں پیش کر سکتا، اس لیے کہ اگر میں ان کا نام لوں بھی کہ فلان 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 اس بات کا گواہ ہے، تو وہ چونکہ زمینی خدا کی عبادت کرنے کی وجہ سے بہت کچھ کہہ بھی اٹھے ہیں، بہت ساری ویڈیوز میں نے ان لوگوں کے سنے بھی ہیں، لوگوں نے بھی سنے ہیں جھوٹ کا پلندہ بنا کر، اب بھی پتہ نہیں ان کو کیا کیا بولنے کا موقع مل جائے گا، لیکن رب اس کا گواہ ہے کہ انہوں نے میری پیچھے کھوج لگا کر، اور اسی ہمارے اشاعت کا ایک ساتھی، اس نے مجھے کہا بھی کہ یہ لوگ صرف تمہیں اسی لیے لے جا رہے ہیں، مگر جاؤ، اچھا ہے تمہارا کام تو کچھ نہ کچھ بن جائے گا، یہاں کبھی ہوٹلوں میں رہتے ہو کبھی کیا۔ تو مجھے وہاں لے جایا گیا اور مجھے وہاں ایک کمرہ دیا گیا، اور وہ زمانہ درس کا تھا، تو میں اس کمرے میں رہتا تھا، اور صبح لوگ مجھے تقریروں کے لیے لے جاتے تھے، شام کو میں آ جاتا تھا، بہت ساری جگہوں میں نے تقریریں کی ہیں، اور اس وقت بٹخیلہ کے اندر ایک بہت بڑے مکان کے اندر میرا بیان ہوا تھا، جس میں نے حسن پری کا واقعہ سنایا تھا، وہ بھی اسی زمانے کا ہے۔ تو میں اس کمرے میں رہتا تھا، کبھی کبھی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا دھوپ سہنے کے لیے، اور ظاہر بات ہے آپ جہاں بھی کہیں بیٹھیں گے آواز تو آتی رہتی ہے، تو میں نے وہاں نہ درس کیا ہے، نہ میں نے وہاں سے کچھ حاصل کیا ہے، لیکن میں وہاں جلاوطنی کی زندگی گزار رہا تھا، اور لوگ درس کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی درس کے لیے آیا ہے، حالانکہ میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہا تھا اسی قرآن کی وجہ سے۔ اور پھر آخر میں جب یہ دورہ ختم ہوا تو وہاں کے ذمہ دار نے جس کا مقصد ہی یہی تھا، اس نے ایک سند ہمیں بھی پکڑا دیا۔ میں نے کہا یہ تو میرے لیے جائز نہیں ہے، بس میں ویسے آپ کو اعزازاً دے رہا ہوں، تو میں نے اعزازاً لے لیا ہے، لیکن الحمدللہ میں شاگرد ایسے لوگوں کا نہیں ہوں۔ یہ بات تو آپ نے ذکر فرمائی، لیکن ہمارے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، اس کو ہم ضرور ذکر کریں گے۔ آپ کے بہت سارے بیانات پہ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے استاد شیخ القرآن علامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب، جب یہ صورت اضطراری تھی تو آپ نے پھر ہمارے استاد... بڑا اچھا سوال ہے، اس کا جواب بھی بہت اچھا ہے۔ میرے بیانات کا اگر آپ احاطہ فرمائیں گے تو میرے خیال کے اندر میرے استاد کا لفظ میں نے ایسے لوگوں کے لیے بھی بولا ہے جن کے ساتھ شاید ہماری ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور ہر اچھائی اخلاق ہی کے اندر شامل ہے۔ جہاں بھی کوئی کسی شخص کی عزت کرتا ہے، مولانا سلطان غنی عارف شہید رحمۃ اللہ علیہ، کئی جگہ میں نے ان کو استاد کہا ہے، اور میں اس کو اب بھی اپنا استاد مانتا ہوں، مگر میں نے پڑھا ان سے ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک عزت کا لفظ ہے۔ لوگ آتے جاتے ہمارے پشتوں کے اندر عام مشہور ہے کہ پہلے جب زیادہ لوگ تہذیب یافتہ نہ تھے تو لوگ ماموں کہہ کے لوگوں کو بلاتے تھے، ماموں ادھر تشریف لائے، تو کیا ہر ماموں ماں کا بھائی ہوتا ہے؟ اس کے بعد اب حاجی صاحب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو کیا ہر حاجی صاحب بیت اللہ کا طواف کرنے والا ہوتا ہے؟ آج کل لوگ استاد کہتے ہیں، استاد جی، تو ہر استاد نہیں ہوتا۔ یہ ایک ادب کا لفظ ہے، ہم نے ان کے لیے استعمال کیا ہے، اور اب بھی ہم اس کو استاد کہتے ہیں، ادب سے کہتے ہیں۔ ہمارا جو ان کے ساتھ اختلاف ہے وہ دین کی بنیاد پر ہے کہ جہاں جس چیز کے دند شرک کی طرف جا رہے ہیں، خدا را ان کو چھوڑ دیجئے، جو چیزیں غلط ہیں ان کو غلط کہو، لوگوں کو منع کرو اپنی عبادت سے، لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف نہ بلاؤ۔ احتساب پوری دنیا کا ایک قانون ہے، رب العالمین نے ساری کائنات کو حساب کے لیے بنایا ہے،
मालिकी यौमिद्दीन ही हर नमाज के अंदर एहतिसाब और हिसाब का दर्स देता है, तो हमने उनको सिर्फ नहीं अनिल मुनकर करके उनको झिड़का है और मजबूरन वो ऐसी जगह पे पहुंचा कि बस मैं क्या कहूं, वरना मैंने इज़्ज़त की तौर पे ये कहा है और अब भी कहता हूं, और इशात के बहुत सारे अकाबिरीन को मैंने उस्ताद कहा है।